لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من مات على حب آل محمد مات شهيدا گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر رئیس اکبر مرحوم ابن تنویر حسین صاحب کے ارواح کو انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل جل کے صلوات پڑھے محمد والے ساری تعریف اور تمام حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ اقدس میں جس نے ہم جیسے حقیر اور فقیر اور مفلس لاچار انسانوں کو اشرف المخلوقات کا لبادہ پہنا کر اس وادی بے کرا میں بھیجا، جس کی دہلیز کے ذروں سے پھوٹنے والی شعائیں سارے زمانے کو علم کی خیرات بانٹتی ہیں، وہ لسان حق کی سرکار جہاں دنیا بھر کی زبانوں کے الفاظ لب بستہ اور معراج نطق دست بستہ نظر آئیں، وہ قرآن ناطق کہ جس نے ذرات کے سینوں میں چھپے ہوئے اسرار سے لے کر آسمانوں کے حجابات میں پوشیدہ آیات کو انگلیوں سے زیادہ واضح اور روشن انداز میں قیامت تک کے خزانے لٹا گیا، وہ الہی تخت و تاج کا مالک، وہ کائنات کے ذرات میں چھپے ہوئے خزینوں کا خالق، وہ خدا جس نے ساری مخلوقات کو بنایا اور بنا لینے کے بعد ایک لمحے کے لیے اللہ کو اس بات پر توقف کرنا پڑا کہ میں نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے، میں اتنا بڑا اللہ ہوں، مگر مجھے پہچنوائے کون؟ یہ زمین، یہ ستارے، یہ چاند، یہ لوح و قلم، شمس و قمر، یہ جتنی چیزوں کی خلقت اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں کی، ساری خلقت ایک طرف، اللہ کی وحدانیت کی معرفت ایک طرف۔ تھوڑا تھوڑا آپ حضرات بولیں گے، ساری خلقتیں ایک طرف اور وحدانیت کا تعارف پروردگار عالم کا ایک طرف۔ بڑا نازک سا جملہ ہے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا، مگر ایک لمحے کے لیے اللہ کو بھی سوچنا پڑا کہ کوئی ہو جو مجھے پہچنوائے۔ ایک لمحے کے لیے اللہ کو یہ سوچنا پڑا کہ کوئی ہو جو مجھے پہچنوائے۔ اپنی پہچان کی غرض سے اس نے نسل آدمیت کا ایک سلسلہ جاری کیا اور کہا آدم پہلے ہم تمہیں بنائیں گے،
جناب آدم دنیا میں بنے، جناب آدم کو اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے سجدہ نہیں کروایا، میری طرف دیکھیں، جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس وقت تک سجدہ نہیں کروایا جب تک جسد خاکی میں اس نے روح نہیں ڈال دی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ قرآن کی آیت اٹھائیے، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ علماء کرام سے اجازت لے رہا ہوں، بڑے بڑے علماء خطبہ یہاں تشریف فرما ہے، لب کشائی اس وقت مجھ سے بہت مشکل ہے، مگر پھر بھی آقا کی بارگاہ میں دست ادب جوڑ کے کچھ جملے آپ کے ذوق سماعت کے حوالے کروں گا۔ سنیے گا میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کو احتیاج ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، اپنی پہچان کے لیے اس نے ایک سلسلہ نسل آدمیت کا رکھا، اور ازل سے ابد تک یہ قانون بنایا کہ جب تک کسی شے میں روح نہ ڈالی جائے اس کا سجدہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ جب تک کسی شے میں کوئی تاریخ اٹھا کے مجھے بتائے کہ اللہ نے آدم کا پتلا بنایا اور کہہ دیا فرشتوں سے جاؤ سجدہ کرو، کہا نہیں۔ حکم کب آیا سجدے کا؟ جب اس نے روح ڈال دی تب حکم آیا۔ آپ جائیے تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اللہ بغیر روح کے کبھی سجدہ نہیں کراتا۔ توجہ، بغیر روح کے کبھی سجدہ نہیں کراتا۔ آدم سے لے کے کعبے تک اللہ نے تاریخ کو مربوط رکھا تھا، وہاں بھی بغیر روح کے سجدہ نہیں کرایا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یروشلم کے لوگوں نے کبھی کعبے کی طرف رک کر کے سجدہ کیا ہی نہیں تھا، مگر کیا اس وقت جب علی کے روح اس کے اندر شامل ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ کب کیا سجدہ؟ جب علی کے روح شامل ہو گئی۔ بہت شکریہ۔ توجہ رکھیے گا میرے عزیزو، جب تک علی کی روح اس میں شامل نہ ہو گئی اس وقت تک سجدہ نہیں کرایا، اور اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرایا کہ جھکو جتنا ہو سکتا ہے۔ اب ایک بہت بڑا پیغام ہے خدا کی قسم، ان علماء کرام کی طرف سے عوام کو بہت بڑا تبرک، میری حیثیت نہیں یہ جملے کہوں، ان کی دیے ہوئے کچھ ترچھٹ جو مجھ تک آئی ہے وہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سنیے گا، اللہ نے بغیر روح کے کبھی کسی بشر کو حکم نہ دیا کہ سجدہ کرنا، چاہے وہ سجدہ خالق ہو، چاہے وہ سجدہ تعظیمی ہو، چاہے وہ سجدہ معبود ہو یا سجدہ تعظیمی ہو۔ آج بھی ہم نے علم کو اٹھایا تو ہم جا کے علم کے سامنے جھکے، ہم نے تعزیہ بنایا، ہم نے سجدہ تعظیمی کیا، ہم نے گہوارہ سجایا، ہم نے سجدہ تعظیمی کیا، ہم نے جو بھی کیا اسے سجدہ معبود سمجھ کے نہیں، سجدہ تعظیمی کیا۔ آج بھی اعتراض علم کے سامنے سر جھکانے سے وہی کرتا ہے جسے صرف علم کا ڈھانچہ دکھائی دیتا ہے، روح دکھائی نہیں دیتی۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں ہے؟ آج بھی روح دکھائی نہیں دیتی۔ بہت سے افراد ایسے ہیں سجدہ کیا، ہم ساری دنیا کو سجدہ کر کے بتا رہے ہیں کہ ہمیں عالم کے اندر عباس کی روح دکھائی دیتی ہے، شبیہ تابوت کے اندر حسین کی روح دکھائی دیتی ہے۔ جسے روح نہیں نظر آتی اس نے نہ کل سجدہ کیا تھا نہ آج سجدہ کیا تھا۔ کل کے آدم کے سامنے نہ جھکنے والوں کو اللہ نے ابلیس کہا ہے، حسین کے سامنے نہ جھکنے والوں کو اللہ نے یزید کہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ میرے عزیز، فرق نہیں ہے، وہ بھی ملعون، وہ بھی ملعون، وہ بھی ملعون، وہ بھی ملعون، یہ بھی ملعون، مگر ذرا اس ملعون سے اس ملعون کی بڑھ گئی عظمت۔ ہاں، اپنے اعتبار سے وہ ابلیس رہا، اپنے اعتبار سے یہ یزید رہا۔ اب آج سے کل تک، کل سے قیامت کے آخری لمحات تک اگر کوئی عزادار جوانوں سے کہے کہ تم علم کو کیوں جھکتے ہو، تعزیوں کو کیوں جھکتے ہو، تابوت کو کیوں جھکتے ہو، تو بتا دینا ہمیں اس میں زہرا زادوں کی تصویر دکھائی دیتی ہے۔ اللہ اکبر، شاید میرا مجمع سمجھ جائے۔ اب جو جھکے گا، یار مولا آپ کو سلامت رکھے،
ہمیں زہرا زادوں کی تصویر دکھائی دیتی ہے. اب جب قبر میں جانا تو پھر علی کا انتظار مت کرنا. ہاں، جس نے علم کو سجدہ نہ کیا، چونکہ ایک مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے، موضوع اسی اعتبار کا ہوگا، گھبرائے بالکل نہیں آپ. چونکہ آپ نے یہاں علم کو اپنا سر نہیں دیا، علم کے سامنے نہیں جھکے، تادیے کے سامنے نہیں جھکے، تو اب قبر میں جا کے انتظار مت کریے گا کہ اب علی آئے تو ہماری مدد کریں، علی آئے تو ہماری مدد کریں، علی آئے تو ہماری مدد کریں. دیکھیں، علی وہی آتے ہیں جس کا رابطہ پہلے سے مضبوط ہوتا ہے. ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم آپ سلامت رہے. بہت اچھا، آپ سن رہے، جملہ سنیے. علی وہی آتے ہیں جس کا رابطہ مضبوط ہوتا ہے. اچھا، وہاں سے بات کہیں اور نہ چلی جائے، ورنہ ممکن ہے کہ کچھ افراد یہ سوچ لیں کہ حدیث میں نے کچھ پڑھی اور میں کہاں سے کہاں آپ کو لے جا رہا ہوں. تمہیدی گفتگو میں نے ایک لفظ نہیں کیا دادارو، تھوڑا سا میری طرف دیکھیں گے. علی وہی آئیں گے جس کا رابطہ پہلے سے میرے مولا سے بنا ہوگا، ہے نا؟ یہ بالکل فیکٹ ہے، یہی اصل ہے، یہی بنیاد ہے. بھئی آپ کے گھر میں کبھی نہیں گیا، آپ میرے گھر کیسے آ جائیں گے؟ آپ کے یہاں میں بار بار آتا ہوں، ہر سال آتا ہوں، 8-10 سال ہو گئے ماشاءاللہ آتے ہوئے. اب اگر میں کبھی کہوں عمران بھائی پوری انجمن کو لے کے آئیے گا گھر پہ، تو آپ کا حق بنتا ہے ایک ہی بار صحیح، مگر ضرور جائیں گے آپ، ہے نا؟ جائیں گے، حق بنے گا. کائنات میں مجھے ایک ہی شخص ملا جس کے ہاں جائیے تب بھی وہ آئے گا، نہ جائیے تب بھی آئے گا، وہ ہے ملک الموت. ہائے ہائے، ملک الموت کا کھلا اعلان ہے. تم غرور کرتے رہو، تکبر کرتے رہو، ادھر سے بیل بجتی ہے، ادھر ہم حاضر ہو جاتے ہیں. تم ہمارے یہاں آنے کی کوشش کرو نہ کرو، مگر ہمارا وقت مقررہ پہ آنا لازم ہے، لہذا وہ آ جاتے ہیں. اب خیریت منائیں وہ لوگ جو علی کو نہیں مانتے ہیں. توجہ سے سنیے گا، جو لوگ علی کو نہیں مانتے، مولا کو نہیں مانتے، علم کو نہیں جانتے، تابوت کو نہیں مانتے، وہ اپنی خیریت منائیں. ایک جملہ، اب اس کی تشریح. رابطہ جس کا مضبوط ہوتا ہے اسی کو مدد دی جاتی ہے، اسی کو علی مدد دیں گے. اب حدیث پڑھیے، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ. خدا کی قسم، ایک حدیث کے جملے نے ہمارے ضعیفوں کو بھی نوجوان بنا دیا. ہمارا اتنی آسانی سے جو ہم پڑھ دیتے ہیں، یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے. اللہ کے سب سے بڑے نبی کا فقرہ ہے کہ جو ہم اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے. اگلی حدیث کا جملہ، من ماتا علی حب آل محمد ماتا مغفورہ. جو آل محمد کی محبت دل میں لیے مر جائے وہ بخشا ہوا مرتا ہے. تو اب تم جانو کہ تمہارا کیا ہوگا. ہمارے لیے تو نبی نے کہہ دیا یہ بخشا ہوا ہے. ہائے ہائے ہائے، نبی نے کہا ہے کہ بخشا ہوا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ ہم مرنے والے کے قبر میں جانے سے پہلے اس کے کفن پہ لکھتے اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. ہم اچھائی کے سوا کچھ نہیں جانتے. ہم اچھا. اب کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ جب اس نے نماز نہیں پڑھی تو اس کے لیے تم نے لکھا کیونکہ اچھا کر کے گیا، سجدہ نہیں کیا. تو ہم نے ان کو جواب دیا، بھائی جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے کہ اس کی بخشش ہو گئی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اگلی تیسری حدیث سنیے مولا کی. مولا فرماتے ہیں من ماتا علی حب آل محمد ماتا تائبہ. جو ہم آل محبت کی محبت لیے دل میں مر جاتا ہے وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے، وہاں جا کے توبہ نہیں کرتا ہے. ایک طرح صلوات کا سہارا دے محمد و آل محمد پر. وہ توبہ کیا ہوا. میری طرف آپ جڑے رہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شہید دو لفظ ہے. علماء کرام سے بڑی اجازت اور میں جسارت کر رہا ہوں، بس یوں کہہ لوں. آپ دیکھیں، شہید دو طرح کا، گواہ جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. آپ لغت اٹھائیے، آپ پوچھئے گا اپنے زمانے کے تمام افراد سے جہاں تک آپ کی رسائی ہو. گواہ کے دو معنی ہیں، ایک ہے شاہد، ایک ہے شہید. بڑا لطف آئے گا اگر یہ بات میں آپ تک پہنچا لے گیا انشاءاللہ. ایک ہے شاہد، ایک ہے شہید.
شاہد اس گواہ کو کہتے ہیں کہ جو آثار دیکھ کے گواہی دے. ہائے ہائے ہائے، تھوڑا سا بولے میرے ساتھ. شاہد اس گواہ کو کہتے ہیں جو آثار دیکھ کر گواہی دے، آثار دیکھ کر ایمان لائے. شہید اسے کہتے ہیں کہ جس کی نظروں کے سامنے سب کچھ بنایا گیا ہو. اللہ اکبر. جس کی نظروں کے سامنے سب کچھ، سارا واقعہ رونما ہوا ہو، اسے کہتے ہیں شہید. اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. کیا کہا؟ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ. میرے حبیب گھبرانا نہیں، تمہارے لیے ہم نے 2 شہید رکھے ہیں، 2 گواہ. ہائے ہائے ہائے، میں سمجھا نہیں پایا شاید. بھئی شاہد کہتے ہیں اسے کہ جو بغیر دیکھے، آثار کو دیکھے. چاند دیکھا، ہم نے اذان میں کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اللہ ہے. ستارے دیکھے، ہم نے آثار دیکھ کے بتا دیا، گواہی دی کہ اللہ ہے. زمین دیکھی، ہم نے آثار دیکھ کے بتایا زمین ہے تو اللہ ہے. ساری چیزیں دیکھی، ہم نے دیکھ کے بتا دیا کہ اللہ ہے. یعنی جو آثار دیکھ کے بتائے اسے شاہد کہتے ہیں، اور جس کی نظروں کے سامنے وہ سارا واقعہ بنایا گیا ہو اسے شہید کہتے ہیں. اللہ نے کہا علی اے میرے حبیب گھبرانا نہیں، تمہاری رسالت کے لیے ہم نے 2 گواہ رکھے ہیں. ایک تو میں خود ہوں، ایک اس کے آگے کی آیت وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. ایک وہ ہے جس کے پاس کتاب کا سارا علم رکھا ہوا ہے. اللہ نے شہید کہہ کے علی کی طرف نبی کو مخاطب کر کے بتا دیا. اب آپ ذرا وہ جملہ یاد کریے جو ایک سائنٹسٹ نے بہت بڑا جملہ کہا تھا کہ میں نے جب دنیا دیکھی تو مجھے 2 میں سے ایک بات سمجھ میں آئی، یا دنیا علی نے بنائی یا علی کے سامنے بنائی گئی. اچھا، تو میں اب آپ کو سمجھ ہی گیا کہ آپ نثر کس طریقے کی سننا چاہتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اس سے بہتر بابا قرآن سلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. ایک اور صلوات عظمت محمد والے محمد. ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں عظمت محمد والے محمد. اچھا چلیے، آپ کا مزاج ہے تو میں وہیں لا رہا ہوں. چند افراد آئے اور آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ یہ بتائیے، ہم نے پہلے ہی کہا ہمارے مرے ہوئے لوگ مردہ نہیں کہلاتے، شہید کہلاتے ہیں. اور آپ دیکھیے، میں یہاں تک آپ کو اس لیے لایا کہ آپ آل محمد کے غلاموں کا رتبہ پہچانیے. جس لفظ سے اللہ نے رسالت کی گواہی دی ہے وہ لفظ اللہ نے اپنے چاہنے والوں کے لیے رکھا ہے. ہمارے یہاں سے کوئی گیا اسے شاہد نہیں کہا، شہید کہا. ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم، ہمارے یہاں سے کوئی گیا اسے شاہد نہیں کہا. ایک مرحوم کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، سنیں، ثواب میں اضافے کے لیے پڑھ رہا ہوں. تو اسے اللہ نے شہید کہا. مرتا نہیں ہمارے جانے والا، چلا جاتا ہے. جناب آدم شری لنکا میں آئے، ہوا کہاں آئی؟ جدہ میں. یہ سارے لوگ آپ جانتے ہیں، آئے نا آدم شری لنکا میں، جناب ہوا جدہ میں. تو آپ مجھے بتائیے کہ جو بیچ کا فاصلہ تھا وہ کیا کم دوری والا تھا، چھوٹا موٹا فاصلہ تھا؟ نہیں، 2 الگ الگ جگہوں کا بہت لمبا اور بڑا طویل فاصلہ تھا. ایک شری لنکا میں، ایک جدہ میں. آدم مگر رو رہے ہیں، آدم کی آنکھوں سے آنسو نکل رہا ہے. اللہ اکبر، شاید یہ بات پہنچ جائے. جناب آدم گریا کر رہے ہیں. کسی نے جا کے پوچھا آدم کیا ہوا، گریا کیوں کر رہے ہو؟ کیا ہوا مر گئی؟ آؤ میرے ساتھ. میں نے کہا نا، ہمارا جو ہوتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ صرف رخصت ہوتا ہے، وہ صرف ہجرت کرتا ہے، جدا ہو جاتا ہے. اور ایسے جدا ہوتا ہے کہ اللہ اسے شہید کہہ دیتا ہے نا. تو آدم روئے. کیوں روئے؟ آدم نے آواز دی، کہا نہیں ہوا مری نہیں ہے. کہا آدم پھر کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہا آدم اس لیے رو رہے ہیں. آدم کا جواب آیا، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ ہوا مجھ سے دور چلی گئی ہے. یعنی فراق جناب ہوا میں جناب آدم روئے. تاریخ لکھنے والے علماء نے اس سے آگے ایک جملہ بہت بڑا لکھ دیا. آدم اتنا روتے تھے کہ ایک گڑھا بن گیا تھا جس میں ان کے آنسو اکٹھا ہوتے تھے. پرندے اس گڑھے سے آ کے پانی پیتے تھے. سنیے،
اب جملہ لیجئے، آپ ماشاءاللہ محرم کرتے ہیں اور 1-1.5 مہینے بعد آپ تیار ہو جائیے، یعنی کائنات کی سب سے پہلی سبیل جناب آدم نے لگائی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، یہ جوان تھوڑا سا مجھے سہارا دے۔ کائنات کی سب سے پہلی سبیل بھی آدم کی ہے، کائنات میں بہنے والا سب سے پہلا آنسو بھی آدم کا ہے۔ اب اس سے زیادہ کیا ثبوت لیجئے گا؟ اب جسے اپنے باپ سے پیار ہو وہ کبھی اللہ کی نمک حرامی نہ کرے گا۔ بھائی ایک اولاد ہے، اگر باپ کی ناکارہ نکل جائے، نافرمان نکل جائے، پورا محلہ کہتا ہے کہ صاحب وہ تو نافرمان نکل گیا، وہ تو نافرمان نکل گیا، وہاں چلا گیا، وہاں چلا گیا۔ باپ کی تعظیم اس نے نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کائنات میں سب سے بڑی تعظیم کا نام ہے والدین، ہے نا؟ تو اب وہی سب سے نیک آل محمد کا کہلائے گا جو اپنے سب سے بڑے باپ جناب آدم کی سنت پہ عمل کرے گا۔ آدم نے بھی آنسو بہائے، آدم نے بھی سبیل لگائی، آدم نے بھی ہوا کا انتظار کیا۔ یہ تینوں چیز اللہ نے لا کے عزاداروں کے دل میں ڈال دی کہ تم بھی سبیل لگاؤ گے، تم بھی جانے والوں کو رو گے، آنسو بہاؤ گے، تم بھی آخری حجت کا انتظار کرو گے۔ کہاں ہے میرا مجمع؟ تھوڑا سا صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ میرے خیال سے بارش ہو رہی، بارش کو ڈر کے نہ بھاگا کریے۔ مولا سے سوال ہوا تھا، اس میں ایک لفظ یہ بھی تھا کہ مولا میں رحمت سے بھاگتا ہوں، تو خلیفہ دویم نے کہہ دیا تھا تو بیہودہ سوال لے کے آیا ہے، تو مولا نے اس کا جواب دیا مسکراتے ہوئے، کہا تو بارش سے بھاگتا ہے۔ بارش اللہ کی رحمت، چھٹے امام کی حدیث ہے، کوہنیوں میں جب تمہیں چوٹ لگا کرے، کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا پورا بدن وائبریٹ ہو جاتا ہے نا، اس وقت دعا کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ نصف لیل میں دعا کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، نماز صبح کے وقت دعا کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے اوقات ان اوقات میں سے ایک وقت بتایا ہے جس وقت نزول ابر رحمت ہو رہا ہو، اس وقت آپ حضرات دعا فرمائیں۔ اور اس مجلس کے صدقے میں ابھی آیا تو میں نے سنا کہ آپ کے اسی قریے میں، اسی بستی میں 2 افراد کافی بیمار ہیں، کافی علیل چل رہے ہیں۔ پروردگار عالم سے التماس ہے، گزارش ہے، آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ان دونوں حضرات کو بحق چہردہ معصومین علیہ السلام جلد از جلد شفاء کامل و عاجلہ عنایت فرمائے۔ حضرات سنیے میرے عزیزو، آئے چند لوگ کہاں، یعنی ہمارا جانے والا مرتا نہیں ہے، صرف منتقل ہو جاتا ہے، زندہ رہتا ہے، اور ایسا زندہ رہتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا جو رسول کا لقب تھا اسے مل جاتا ہے۔ سنیے گا، مر گیا جانے والا، چند لوگ آئے، آنے کے بعد کہا یا نبی اللہ ہم نے قرآن میں آیت پڑھی ہے، اب جوانوں آپ بیدار ہو جائیں، آپ کے مزاج کی بات پڑھنے جا رہا ہوں۔ کیا کہا؟ یا نبی اللہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ کہا اس میں کون سی شک کی بات ہے؟ کہ مگر نبی اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ زندہ ہوتا کیسے ہے۔ اللہ اکبر۔ اب پہلا جملہ لیجئے، اللہ کی معرفت کروائے گا کون؟ آل محمد۔ کہ مردے زندہ ہوتے کیسے ہیں؟ کہ یہ تو ہمارے علی بتا دیں گے کہ مردے کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ اب جوان میرے ساتھ آ جائیں، اب آپ کا حق بنتا ہے، میں بھی محنت کر رہا ہوں، تھوڑا سا آپ بھی محنت کر دیں۔ کیا کہا؟ کہ علی مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اچھا، آئے علی کے پاس اور آنے کے بعد ہاتھ جوڑے پورے گروہ نے اور کہا یا علی مردوں کو زندہ کر دیجئے۔ علی نے ایک مرتبہ مجمع کی سمت نظر دوڑائی اور کہا ان میں سے کوئی مردہ تو ہے نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں آپ پہنچے، تھوڑا سا آپ کی بیداری چاہیے۔ علی نے مجمع پہ نظر دوڑائی اور دوڑا کے کہا ان میں سے تو کوئی مردہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ کہا نہیں میرے مولا ہم زندہ ہیں، ایسا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہم نے سنا ہے نبی نے کہا ہے اس لیے ہم آئے ہیں۔ کہا ہاں ذرا مردہ تو لے کے آؤ۔ کہا چلیے قبرستان لے کے گئے اور وہاں میرے مولا نے کیا کیا، جلدی واقعہ بڑا طولانی ہے۔ آئے میرے مولا نے قبرستان میں داخل ہوتے ہی سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور۔ اب جو چھوٹوں کو سلام کرنا توہین سمجھتے ہوں وہ علی کی ذات سے نصیحت حاصل کریں، اس لیے کہ بہت سے لوگ اس زمانے میں سلام کے منتظر بیٹھے رہتے ہیں، پہلے وہ کریں گے تب ہم کریں گے، ہے نا، پہلے وہ کریں گے تب ہم کریں گے۔ سسٹم ہی سارا خراب ہو گیا ہے۔ پہلے جو کربلا سے آتا تھا اسے لوگ کربلائی کہتے تھے، اب جو آ رہا ہے اسے ہمیں خود کہنا پڑ رہا ہے ہم کربلائی ہیں۔ تو
یہ سارا سسٹم چینج ہو گیا ہے. پہلے لوگ کہتے تھے کہ حاجی صاحب آ رہے ہیں، اب ہمارے اندر یہ ہو گیا ہے کہ ہمیں کہنا ہے تب لوگ جانیں گے ہم حاجی صاحب ہیں. مثلاً یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، کسی کے لیے مثال نہیں دے رہا ہوں. ہم کربلا سے آئے اور ہم انتظار کر کے بیٹھے ہوئے، کوئی آئے سلام بھی کرے اور ہمیں کربلائی صاحب کہہ کے بلائے تو ہمیں اچھا لگے گا. حسین کو اچھا لگے گا والا مذہب اچھا ہی نہیں لگتا ہے. ہائے ہائے ہائے، کہاں ہے میرے جوان ہیں؟ اچھا لگنے والا مذہب نہیں چاہیے حسین کو. حسین کو دل سے کی ہوئی عبادت والا مذہب اچھا لگتا ہے، جس مقصد سے حسین نے قربانیاں دی تھی. سنیے گا، گئے کاچھا قبرستان میں، علی نے سلام کیا، جواب سلام 50 سال پہلے کے مرے ہوئے لوگوں کا جواب سلام آیا، وعلیک السلام یا امیر المومنین. یہ جملہ آہستہ سے جائے گا، آپ کو بلند آواز سے سننا ہے. وعلیک السلام یا امیر المومنین. کیا کہا؟ اے مومنوں کے سید، اے مومنوں کے سردار، آپ پر بھی ہمارا سلام. مردوں نے آواز دی، اے مومنوں کے سردار، آپ پر بھی ہمارا سلام. مجھے حیرت آج تک ہو رہی ہے، قبرستان کے مردے پہچان گئے کہ امیر المومنین کون ہے. ہائے ہائے ہائے، قبرستان کے مردے. واہ بھائی واہ. قبرستان کے مردوں نے کہا وعلیک السلام یا امیر المومنین، اے مومنوں کے سردار، آپ پر بھی ہمارا سلام. علی نے اشارہ کیا، علی نے آواز دی، تم سب کو علی حکم دیتا ہے کہ اپنی اپنی قبروں سے باہر آ جاؤ. ہائے ہائے، اب تیور دیکھنا میرے مولا کے. مولا فرماتے تمہیں علی حکم دیتا ہے اپنی اپنی قبروں سے باہر آ جاؤ. سارے مردے چشمے زدن میں قبر سے باہر. اب جو مجمع دیکھنے آیا تھا پریکٹیکل، وہ دیکھ کے حیران ہو گیا. یا علی یہ تو غضب ہو گیا، یا علی یہ تو غضب ہو گیا. علی نے مسکرا کے کہا اگر تمہیں ہم پہ ایمان ہوتا تو یہاں نہ آتا، گھر پہ ہی ایمان ہو جاتا. ہائے ہائے ہائے، گھر پہ اللہ تجھے مومن بنا دیتا. یا علی. ہیں؟ اچھا چلیے میں شارٹ کرتا ہوں، اور زیادہ وقت نہیں ہے میرے عزیزو. اس کے بعد جب میرے مولا نے ان کی طرف دیکھا تو یہ سارے کے سارے ایک تک نظر لگائے ہوئے علی کی طرف دیکھ رہے ہیں. شاید علی اب کچھ ارشاد فرمائیں. اب علی نے ارشاد نہیں فرمایا. سارے مردوں سے پھر علی نے چند ہی لمحوں کے بعد حکم دیا، اے مردوں پھر تمہیں علی حکم دیتا ہے اپنی اپنی قبروں میں جا کے لیٹ جاؤ. ہائے ہائے ہائے، کہاں ہے آپ؟ کہا جا کے لیٹ جاؤ. سب نے اپنی اپنی قبروں کا رخ کیا، مگر رخ کرنے کے بعد آنے والے مجمع کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا اے علی پر ایمان لانے والے تازہ تازہ مسلمانوں، سنیے گا، اے علی پر ایمان لانے والے تازہ تازہ مسلمانوں، ہمارا سلام علی پہ اس لیے بھی ہوا کہ علی کی محبت نے ہمیں دوبارہ زندگی دی ہے. علی کی محبت نے، علی کی محبت نے ہمیں دوبارہ زندگی دی ہے. اس کا مطلب یہی ہوا کہ آنکھیں بند ہونے کا نام موت نہیں ہے، آنکھیں کھلے رہنے کا نام زندگی نہیں ہے، پیروں کی حرکت ہونے کا نام زندگی نہیں ہے، پیروں کے رک جانے کا نام موت نہیں ہے. زندگی ہے تو عشق علی کا نام، موت ہے تو بغض علی کا نام. زندگی یا علی. موت ہے، موت ہے تو بغض علی کا نام. سب کے سب چلے گئے قبروں میں، مگر یہ فیصلہ دے کے گئے کہ سنو، تم آنکھیں بند ہو جانے کو موت کہتے ہو، اسے موت نہیں کہتے ہیں. جس کے دل میں علی نہ ہو سمجھو وہ مرا ہوا ہے، جس کے دل میں علی ہو سمجھو وہی زندہ ہے. اور اسی کے حلال زادہ ہونے کی بھی گارنٹی یہ زمانہ لیتا ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ویسے ہو جیسے میرا مولا چاہتا ہے. اللہ اکبر. علی کی محبت بھی اتنی آسان چیز نہیں ہے. حرام میرے مولا نے، اور تقریباً ابھی چونکہ مصائب نہیں ہے 5-7 منٹ اور، کربلا سے لے کے آخری لمحات تک آل محمد کے شہیدوں نے جب بھی ظالموں سے مقابلہ کیا ہے تو خطبہ اول کے سب سے پہلے فقرے میں کہا
دشمنوں کی طرف دیکھ کے اگر تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے نہ ہوتے تو آج ہمارے مقابلے میں نہ آتے. جس کے دل میں علی نہ ہو سمجھو کہ مال حرام اس کے پیٹ میں بھرا ہوا ہے. علی حلال زادوں کی سب سے بڑی علامت کا نام ہے, سب سے بڑی پہچان کا نام ہے. آپ سنیے صاحب, اب بات آ گئی, ایک جملہ یاد آ گیا اور بڑا قیمتی, بڑا مسکراتا ہوا فقرہ, اور ایسے نام کا فقرہ ہے کہ جس کا نام ہی پہ ساری دنیا مسکرانے لگتی ہے. جناب بہلول, ہاں اب آپ کو اور لطف آئے گا, تھوڑا سا جاگیے ورنہ ہم سونے والے بھی مجلس پڑھتے ہیں. گزارش ہے دستوقت تھا, میں آپ کا بھائی ہوں اس لیے ایک جملہ میں نے کہہ دیا. سنیے گا, ہارون رشید آپ سب جانتے ہیں, وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں. اس نے پہلے تو جناب بہلول کو پاگل گھوشت کر دیا تھا. آپ کی زبان میں پاگل اس نے کہہ دیا تھا, یہ تو پاگل ہے, کچھ نہیں, یہ وہ کبھی جنت کا گھر بناتا ہے, کبھی مٹی کے ڈھیر لگا دیتا ہے, کبھی کچھ کہتا ہے, کبھی کچھ کہتا ہے, ان کے فیصلے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علی غیروں کے دل میں آتا کیوں نہیں. جناب بہلول کے فیصلے دیکھتے دیکھتے تاریخ بتاتی ہے کہ ہارون گھبرا گیا, اور جب ہارون نے دیکھا یہ تو پاگل ہی صحیح مگر تختہ ہمارا پلٹ کے رکھ دے گا. ہائے ہائے, اب تھوڑا جاگے میرے ساتھ, یہ پاگل تو ہے مگر ہمارا تختہ پلٹ کے رکھ دے گا, لہذا کچھ کیا جائے. بہلول کے پاس اس نے خاطرداری میں بہلول کے سامنے تحائف بھیجنے شروع کیے, بہت ساری چیزیں. اسی درمیان ایک دن ہارون نے اپنے بھرے ہوئے دربار میں یہ اعلان کیا کہ تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو 40 غیر حلالیوں کو پکڑ کے میرے پاس لائے. ہائے ہائے, جوانوں بیدار ہیں, بیدار ہیں آپ نہیں ہیں؟ سوال ہے نہیں الٹا کیا کہا ہارون رشید. اب چونکہ وقت کا حاکم تھا وہ, اس نے اپنے تمام رعایا کی طرف دیکھ کے کہا تم میں سے کون ہے جو 40 غیر حلالی کو پکڑ کے لائے. 40 غیر حلالی کو. بھائی اشارہ کیا تم بتاؤ, اس نے کہا ہم نہیں بتا سکتے. ابھی آپ سے میں کہہ دوں کہ ایسا کر دیجئے تو آپ تو پہلے لوہے کی زیرہ پہننا شروع کریں گے, چونکہ آپ جس سے کہیں گے پہلے تو مارے گا وہ, بعد میں کچھ کام کرے گا, ہے نا, بعد میں آپ کے سوال کا جواب دے گا. یہ سوال ہی عجیب تھا. کیا کہا کہ 40 غیر حلالی کو پکڑ کے جو لائے گا اسے میں انعام دوں گا. جناب بہلول تک یہ خبر پہنچی, دوڑ کے دربار میں آئے. آ جا میرے ساتھ, آئے دوڑ کے دربار میں, اور آنے کے بعد تو کس نے آواز دی کہ 40 غیر حلالیوں کو پکڑ کے لاؤ. میں علی کا دیوانہ وعدہ کرتا ہوں پکڑ کے لاؤں گا. علی کا دیوانہ ہوں, وعدہ کرتا ہوں. ارے یہ تو اور بڑا پاگل ہو گیا, یہ ابھی تک تو تھا ہی, اب یہ اور پاگل ہو گیا. ہارون رشید نے کہا کہ ابھی سمجھ میں آئے گا پاگل ہم ہیں کہ پاگل تم ہو. کہ جاؤ پکڑ کے لے آؤ. جناب بہلول آئے, چوراہے پہ کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہونے کے بعد بہلول نے کسی سے پوچھا نہیں آپ کے ابا کہاں کے ہیں, اماں کہاں کے ہیں, کسی سے پورے قد کے ساتھ مجھے داد اور دعا چاہیے, کسی سے پوچھا کچھ نہیں. بہلول نے ایک مرتبہ آواز دی, کون ہے جو علی کو گالی دے, کون ہے جو علی کو برا کہے. ایک آیا ہم, دوسرا آیا ہم, تیسرا آیا ہم, چوتھا آیا ہم, پانچواں آیا ہم. ہائے ہائے ہائے. جب 40 اکٹھا ہو گئے, بہلول سب کو پکڑ کے دربار میں لائے. ہارون نے کہا بہلول انہیں بعد میں پیش کرنا, پہلے یہ بتاؤ ان سے کہاں کیسے. کہ ہمارے پاس نسخہ تھا, ہم نے علی کی محبت خالی پوچھی تھی, جس نے انکار کیا وہی غیر حلالی نکلا. صلوات پر محمد والے محمد والے. ایک اس سے بہتر صلوات عظمت محمد والے جس نے جس نے انکار کیا وہ غیر حلالی نکلا. یعنی یہ طے شدہ بات ہے کہ اگر زندگی یہاں بھی اپنی زندگی میں خیریت چاہتے ہو تو علی کے قدموں سے لپٹے رہو, وہاں بھی اگر خیریت چاہتے ہو تو یہاں علی کے قدموں سے لپٹے رہو.
بس میرے عزیزوں میری گفتگو تمام ہوئی. آپ دیکھیں ہر زمانے میں ہر دور میں الگ الگ طرح کے لوگ اس دنیا میں مثال بن کے آپ کے سامنے آ رہے ہوں گے. تاریخ نے بھی لکھا اور تاریخ کے بعد بھی بہت سارے واقعات ایسے ہمارے سامنے رونما ہوئے جس نے پوری طرح وضاحت کر دی کہ علی کی محبت ہمیشہ زندہ دلی چاہتی ہے, ہمیشہ زندوں کے دل میں آتی ہے نا. علی کا بغض ختم کر دی میں نے بات. 2-4 جملے سنیں. مثالاً سب جانتے ہیں بہت بڑا وقت کا ظالم بادشاہ تھا حجاج بن یوسف, سب جانتے ہیں. اس نے کیا کیا تھا؟ یہی تو کہا تھا, صرف میں مثال کے طور پہ یہ بات پیش کروں. اس نے یہی تو کہا تھا میرے دور حکومت میں کوئی علی کا نام نہ لے, اور اگر لیا تو اسے قتل کیا جائے گا. جوان بیدار ہے میرے دور حکومت میں کوئی علی کا نام نہ لے, اگر لے لیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا. ابو دمام نام کا ایک علی کا غلام, علی کا چاہنے والا, علی کا عاشق آیا. وہاں آنے کے بعد اس نے کہا کہ اچھا کس نے اعلان کیا ہے؟ اعلان ویلان ہونے دو, ہم علی علی کرتے ہیں, علی علی کرتے رہیں گے. غلاموں نے اس کے جا کے پکڑا اور پکڑ کے لے کے گئے دربار میں, اور جانے کے بعد کہا یہ مجرم آپ کا ہے, کہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو اس کے غلاموں نے بتایا حجاج کے کہ اس نے چوراہے پہ علی کا نام لیا ہے. بیدار ہیں؟ اس نے چوراہے پہ علی کا نام لیا ہے. حجاج اس کی طرف دیکھ کے علی کے غلام کی طرف کہتا ہے تجھے اپنے قتل ہونے کا ڈر نہیں لگتا؟ غلام نے مسکرا کے کہا کیا بات ہے حجاج, غصہ کیوں ہوتا ہے؟ کہا جب ہمارے دور حکومت میں علی کا نام لینا جرم ہے, تم نے لیا کیوں؟ کہا خیریت مناؤ, ابھی تو چوراہے پہ لیا ہے, اب تیرے دربار میں لینے جا رہا ہوں. ابھی تو میں نے چوراہے پہ لیا. اچھا تو تمہیں قتل ہونے کا ڈر نہیں؟ سزا دلوائی, مارا پیٹا. واقعہ طولانی ہے, جلدی میں کہہ دیتا ہوں. جلدی سے اسے لوگوں نے سزا دی, اس کے درباریوں نے مارا پیٹا. قتل کرنے کا حکم جب آیا, کسی نے کہا جب قتل کر دو, تو 2-4 اس میں تھے, انہوں نے کہا نہیں صاحب اب تو یہ لاغر ویسے ہی ہو چکا ہے ابو دمام, اسے چھوڑ دیجئے, یہ گھر چلا جائے. جب چھوڑا گیا تو پھر تو اسے موقع ملا نا. آ گیا گھر, بستر پہ لیٹا ہوا ہے علی کا عاشق, کہتا یا علی تیری محبت کا واسطہ, یا علی مولا ایک بار اور موقع مل جائے اس کے دربار کی دھجیاں اڑا دوں. سنے جوان, یا علی ایک بار اور موقع مل جائے اس کے دربار کی دھجیاں اڑا دوں. میرے مولا تشریف لائے, ہو بہو آئے, سرکار تشریف لائے. علی نے پہلے بیان کر دیا, یہ بیان کرنا چاہ رہا تھا. علی نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ تیرے ساتھ میں کیا کیا حادثات ہوئے. اچھا تو چاہتا کیا؟ کہ مولا بس اتنی زندگی دے دیجئے کہ ایک بار پھر اسی دربار میں جاؤں اور جا کے کہوں نعرہ حیدری یا علی. کوئی بول تو دے کم سے کم نعرہ حیدری, بیچ سے یا علی. ایک مرتبہ اس کے دربار میں جاؤں, میرے مولا کی بصیرت کو لاکھوں سلام, جس کی تلوار 70 نسلوں کو پہچانتی ہو, اس کے دست مطہر نے ایک مرتبہ اس کے سر پہ سایہ کیا. جملہ بہت قیمتی ہے. سر پہ سایہ کر کے کہا ابو دمام چونکہ تو میرا سچا چاہنے والا ہے اس لیے جا, میں نے تیری عمر 40 سال اور بڑھا دی ہے. تیری عمر میں نے 40 سال اور بڑھا دی ہے. آپ صاحب جب 40 سال کا نام سنا تو اب اس نے سن لیا نا, تو اب یہ سمجھ گیا یہ جو مہر لگی ہے یہ گارنٹیڈ لگی ہے. ہاں یہ مٹنے والی نہیں ہے. فطر اس کو حسین نے لگایا تھا, وہ اڑتے ہوئے گیا. ابو دمام کو علی نے مہر لگائی, یہ اڑتے ہوئے جا رہا ہے. اور گیا دربار میں اور یا علی کہتے ہوئے اب کسی سے اجازت بھی نہیں لی, پوچھا بھی نہیں, ڈائریکٹ اندر گیا. علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. جب اندر داخل ہوا اس نے کہا ارے ابو دمام تو پاگل تو نہیں ہو گیا, تجھے قتل ہونے کا خوف نہیں ہے؟ اس مرتبہ تمہیں میں نے چھوڑ دیا تھا, آہستہ سے کہوں گا مگر آپ کو دعا دینی ہے. مسکرا کے بہت تیز, سنیے گا, کہا تجھے خبر نہیں ہے قتل ہونے کا حکم تھا مگر میں نے تجھے چھوڑ دیا تھا, اب تو اس بار پکڑ میں آیا ہے, یہ حجاج کا حکم ہے ابو دمام,
تجھے آج قتل ہی کر دیا جائے گا۔ علی کا عاشق مسکرا کے کہتا ہے اگر کل یہ بات کہتا تو میں مان لیتا۔ نہیں سمجھے آپ؟ اگر کل یہ بات کہتا تو میں مان لیتا، آج نہیں مانوں گا۔ کیوں؟ کہا میرے علی نے میری زندگی کے 40 سال اور دے دیے ہیں۔ کسی میں ہمت نہیں ہے وہ علی جو انبیاء کی مدد کرتا ہو، جس نے نوح کو بچایا ہو، ابراہیم کو بچایا ہو، موسیٰ کو بچایا ہو، آدم کی خلت بچائی ہو، ساری چیزیں بچانے والا علی خدا کی قسم ہر ایک کے کام آ گیا۔ تعجب نہ کیجئے گا، وہ نبی جس نے محراب عبادت میں کھڑے ہو کے شب و روز ایک جملہ کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پالنے والے ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں۔ وہ نبی سنیے گا جس نے ہر نماز کے بعد کہا پالنے والے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، اس نبی کو بھی ضرورت پڑ گئی علی کی۔ اس نبی کو بھی ضرورت پڑ گئی۔ جب خیبر کا دن آیا تو نبی نے کہا ناد علی یم مظہر العجائب۔ ہم عالم تصور میں دوڑے ہوئے پہنچ گئے، نبی اللہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں ہم اللہ کی عبادت کرتے اور مدد بھی اللہ سے ہی لینا چاہتے ہیں، اور آج آپ علی کو بلا رہے ہیں۔ نبی نے آواز دی قرآن پڑھ کے دیکھ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحیٰ، ہم بغیر وحی الہی کے کچھ کلام ہی نہیں کرتے ہیں۔ قرآن پڑھ کے دیکھ، ہم نے آج بھی علی کو نہیں اللہ ہی کو پکارا تھا، لیکن آج اللہ کی مرضی تھی کہ ہم نہیں آئیں گے، علی جائیں گے۔ کمال تو جب ہوا جب علی کو پکارا چشم زدن میں ادھر میرے۔ اچھا ایک چیز اور میں اپنے نوجوانوں کو بتا دوں، ناد علی یم مظہر العجائب ترجمہ کیا ہے؟ میں اپنے بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، علماء سے بار بار سنتے ہوں گے، یہ آواز ہے پروردگار کی، ناد علی، نبی علی کو پکارو۔ اصل ناد علی یہ ہے یا مظہر العجائب یا مرتضی علی، ہے نا؟ ناد علی یا مظہر، ادھر نبی نے آواز دی اللہ کے حکم کے مطابق، چشم زدن میں نبوت کے دہنے مبارک سے نکلی ہوئی آواز ہوا کے دوش پہ پرواز کرتی ہوئی علی کے کانوں سے ٹکرائی۔ اب جیسے علی کے کانوں سے ٹکرائی، علی نے فوراً مسکرا کے آواز دی، پوری مجلس کا نچوڑ نہ ہو تو خاموش رہیے گا۔ علی نے ایک مرتبہ کہا قمبر، قمبر کہاں ہو؟ جی مولا کیا حکم ہے؟ قمبر ذرا گھوڑا لاؤ۔ مولا کیا بات ہے اتنی جلدی کہاں کی؟ کہا نبی نے مدد کے لیے پکارا ہے، جانا واجب ہے۔ نبی نے مدد کے لیے پکارا ہے، قمبر گھوڑا لاؤ۔ قمبر نے کہا آمین میرے مولا، ہم آپ کو اکیلے نہیں جانے دیں گے، مولا ہم بھی چلیں گے، مولا ہم بھی چلیں گے۔ جوانوں لطف اٹھاؤ جملے کا، مولا ہم بھی چلیں گے، مولا ہم بھی چلیں گے۔ علی نے اشارہ کر کے کہا قمبر اگر چلنے کی اتنی جلدی ہے تو مہارے ناکا پر مہارے رہوار پکڑ لو اور چلو میرے ساتھ۔ قمبر دور ہٹ گئے، کہا مولا ایک بار مہار پکڑ کے دیکھ چکا ہوں۔ کہا مولا ایک بار مہار پکڑی تھی تو آپ کا جوش وقع جوش سخا اتنا بڑھ گیا تھا، آپ نے کہا تھا قمبر کو بھی لے جا۔ مولا ڈر رہا ہوں اب مہار تو کبھی نہیں پکڑوں گا آپ کے جاتے وقت۔ اچھا تو پھر جب مہار نہیں پکڑے گا پھر کیسے جائے گا؟ مولا آپ تو معجزہ نما ہے، کوئی معجزہ دکھائیے۔ مولا نے مسکرا کے کہا قمبر، آخری جملہ مولا نے کہا قمبر آنکھیں بند کر کے 1 سے 10 تک کی گنتی گن۔ قمبر آنکھیں بند کر 1 سے 10 تک کی گنتی گن۔ قمبر نے آنکھ بند کی، 1 2 3، اللہ اکبر، 1 2 3۔ جیسے ہی قمبر یہاں تک پہنچے علی نے کہا قمبر چھوڑ یہ گنتی کا عادت، دیکھ خیبر آ گیا۔ یہ گنتی چھوڑ، خیبر آ گیا۔ میرا مولا وہ ہے جس کی تلوار 70 نسلوں کو پرکھ لیتی ہے۔ وہ علی اگر لمحوں میں اپنے قدم اٹھا کے
ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ ہو تو پھر کیا بات ہے۔ سلام ہے اس کائنات کے عظیم المرتبت میرے مولا حلال مشکلات غالب کل غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر کہ جس نے ہر لمحہ اپنے چاہنے والوں کو یاد کیا ہے۔ مرنے والا جا کے کہتا ہے مولا مجھے موت سے بہت ڈر لگتا ہے، میرے مولا فرماتے ہیں گھبرانا نہیں، میرا عاشق ہے تو مرنے سے پہلے یہ علی وعدہ کرتا ہے ہر چاہنے والے کے سرہانے جام کوثر لے کے علی آ جاتا ہے۔ مولا عالم برزخ سے قبر کی تنہائی سے گھبراتا ہوں، گھبرانا نہیں، وہاں بھی میں نے تیرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ مولا عالم محشر میں گھبراتا ہوں، مولا مسکرا کے کہتے ہیں گھبرانا نہیں، وہاں بھی ہمارا لوائے حمد ہوگا جس کے سائے میں ہمارے تمام چاہنے والے ہوں گے۔ اور وہاں آواز دی جا رہی ہوگی کون ہے وہ، کون ہے جس نے عباس کا علم اٹھایا تھا، وہ کون ہے جس نے حسین کا تعزیہ سجایا تھا۔ پتہ ہے آپ کو یہ صرف خطابت کے جملے نہیں، جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھیے، انوار خمسہ سے لے کے تاریخ کی آخری کتاب تک آپ کو یہی فکرہ ملے گا کہ جب عالم محشر آئے گا تو پوری کربلا رونما ہوگی، پھر سے وہ قتل گاہ کا منظر دکھایا جائے گا اور پھر اللہ ایک ایک سے حساب لے گا۔ کبھی وہ علی اکبر کے قاتل کا نام پوچھے گا، کبھی اون محمد کے قاتل کا نام پوچھے گا، کبھی وہ سید سجاد کو تازیانے مارنے والوں کے نام پوچھے گا، کبھی وہ سکینہ کو تماچے مارنے والوں کے نام پوچھے گا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرحوم کی مجلس ہے، برسی کی مجلس ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں مرنے والوں کو سب سے بڑا گریہ یا اس کے جنازے پہ ہوتا ہے، یا پھر اس کے بعد اس کے سویوں میں ہوتا ہے، یا اس کے بعد اس کے 40ویں میں ہوتا ہے۔ جس کی غیرت بیدار ہو بے ساختہ آنسو بہا کے جملے پہ رونا۔ عزاداروں یا 40ویں پہ گریہ ہوتا ہے، یا پھر جب مرحوم کی مجلس برسی ہوتی ہے تب اس مرحوم کو یاد کر کے گھر والے اور احبا آنسو بہاتے ہیں۔ بڑی آسانی سے آپ نے سن لیا اور میں نے پڑھ دیا۔ مرنے والے کا جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تب گریہ کرتا ہے۔ خواتین کو اسی لیے عزت دی گئی ہے اسلام کی تاریخ میں، چونکہ جنازوں پہ سب سے زیادہ گریہ اگر کوئی کرتا ہے تو ہمارے ماں اور بہنیں کرتی ہیں۔ خدا کی قسم ہمارے گھر سے مرنے والے کا جنازہ اٹھا، مردوں سے زیادہ آواز عورتوں کی آئی۔ سویوم آیا، مردوں سے زیادہ آواز عورتوں کی آئی۔ 40واں آیا، مرنے والے کو غم منانے والوں میں سب سے زیادہ شرکت عورتوں کی دیکھی گئی۔ خدا کی قسم کوئی جا کے زینب کے جگر سے پوچھے جب کربلا میں اس کا ماجایا مارا جا رہا تھا تو نجف کا رخ کر کے علی کی بیٹی نے کہا تھا اے بابا آج زینب اتنی قریب ہو گئی۔ اجرکم ربکم، خدا کوئی غم نہ دے رونے والوں، مولا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے۔ ہاں بابا، زینب نے کہا تھا بابا آج زینب اتنی غریب ہو گئی، بھائیوں کا لاشا پامال ہو رہا ہے، ہمیں کوئی رونے نہیں دے رہا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا ورثہ ہے مرحوم کے، جب بھی مجلس ہوگی گھر میں، گھر کے اندر ان کی یاد آئے گی، فرش غم بچھے گا ان کی یاد آئے گی، ماہ ادا آئے گا ان کی یاد آئے گی۔ کلیجہ سنبھالو ایک جملہ کہہ دوں، مگر جب بھی یاد آئے گی آپ انہیں دی بھر کے آنسو بہا لیں گے۔ چلو میرے ساتھ کربلا کی ستائی ہوئی سکینہ سے پوچھو، جس نے کربلا سے شام تک اتنے تماچے کھائے ہیں کہ شام کے بازاروں میں سکینہ کو کہنا پڑا اے میرے بابا آپ کے بعد سکینہ کے رخساروں کی رنگت۔ جزاک اللہ، خدا کوئی غم نہ دے رونے والوں۔ اے میرے بابا آپ کے بعد سکینہ کے رخساروں کی رنگت تبدیل ہوتی رہی۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، باپ کے جنازے پہ سب سے زیادہ بیٹیاں روتی ہیں۔ حسین کے مر جانے کے بعد 2 بچوں کے واقعات ملے رات کی تنہائی میں، ادھر خیمے جلائے گئے، ادھر سکینہ جلے ہوئے خیمے سے باہر آئی۔ پھوپھی اماں مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے، پھوپھی اماں مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے۔ تاریخ نے وہیں پہ ایک دوسرا واقعہ لکھا، ادھر سکینہ اپنے بابا کو ڈھونڈ رہی تھی، ادھر ایک چھوٹا تھا بچہ جلتے ہوئے خیموں سے نکلا اور دوڑتے ہوئے فرات کے کنارے گیا اور جا کے ایک لاش کا شانہ ہلایا، ہلا کے کہا بابا چلو خیمے جلائے جا رہے ہیں، بابا سکینہ تماچے کھا رہی ہے۔ اور جزاک اللہ، رونے والوں حق کے گریہ ادا ہو گیا۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے،
مرحوم کو ایصال ثواب کرنا ہے۔ 2 فقرے اور سنو۔ بابا خیمے جلائے جا رہے ہیں، چلو۔ سب سے زیادہ ستائی گئی ہے ان آنسوؤں کے لیے کربلا کی غریب سکینہ۔ شام کے بازاروں میں تازیانے لگ رہے ہیں۔ میرے بھائی نے ابھی مجلس سے پہلے کہا تھا ایک فقرہ آپ اپنی تقریر کا ضرور پڑھ دیجئے گا، وقت ہوتا تو پوری روایت پڑھتا۔ سکینہ کو تماچے بہت مارے گئے، لیکن شام کے بازار میں منظر بدل گیا۔ اچانک سکینہ کی نگاہوں نے دیکھا کہ شمر اپنے ہاتھ میں تازیانہ لہراتے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ قیامت کلیجہ سنبھالو عزادارو، مجھ سے یہ فقرے پڑھے نہیں جاتے۔ شمر تازیانہ لیے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، سکینہ پیچھے ہٹ رہی ہے۔ شمر اور آگے بڑھا، سکینہ اور پیچھے ہٹی۔ شمر آگے بڑھا، سکینہ پیچھے ہٹی۔ پیچھے ہٹ کے کہتی ہے بھیا سجاد شمر سے کہہ دے میرے منہ پہ تماچے چاہے جتنے مارے مگر میرے منہ پہ تازیانے نہ مارے۔ اجرکم ربکم، خدا آپ کی آواز پہ رحمت نازل کرے۔ میرے منہ پہ تماچے مارے، تازیانے نہ مارے۔ یہ آواز غریب زینب نے سن لیا۔ اور سجاد سکینہ کو سنبھالنا تیرا بھی مشکل ہے، میرا بھی مشکل ہے، میں بھی رسیوں میں بندھی ہوں، تو بھی زنجیروں میں جھگڑا ہے۔ ہائے غربت زینب، لیکن یہ غم اٹھا کے جب علی کی بیٹی زینب عزادارو سارے غم اٹھا کے مدینے کے حرم میں داخل ہوئی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں نا کہ مدینے میں جب زینب کا آنا ہوا، روایت نہیں پڑھنا ہے، صرف ایک فقرہ اور غالباً 2 منٹ اور آپ کی رحمتیں تمام ہو جائے۔ مولا آپ کے آنسوؤں کو قبول فرما لے۔ مرحوم کو ایصال ثواب کرنا ہے، 2 جملے پڑھ دیتا ہوں، ان کے ورثہ کو صبر کی تلقین دینے کے لیے یہ فقرے شاید کافی ہو۔ عزادارو زینب گھر لٹا کے آ گئی، زینب اکبر کو چھوڑ کے آ گئی، زینب سارے بھائیوں کو چھوڑ کے آ گئی، زینب حسین کو چھوڑ کے آ گئی۔ جب مدینے کے حرم میں زینب کا داخلہ ہوا، ساری روایتیں یہی کہتی ہے نا کہ علی کی غریب بیٹی زینب نے ایک مرتبہ مدینے کے حرم میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے جو گئی ہے وہ اپنے نانا کے مزار پہ زینب گئی ہے۔ رو رو عزادارو، خوب آنسو بہاؤ۔ سب سے پہلے اپنے نانا کے مزار پہ گئی اور جانے کے بعد زینب نے ایک پوٹلی کھولی، کھول کے کہا نانا نانا، ہائے 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 کیسے پڑھوں، یہ جملے نہیں پڑھے جاتے۔ نانا نانا، جب بھی کوئی پردیس جاتا ہے نانا کچھ نہ کچھ لاتا ہے۔ نانا آپ کی زینب بھی آئی ہے، نانا ایک تحفہ لائی ہے زینب۔ خون بھرا حسین کا کرتا نکالا، زینب نے ایک مرتبہ عثمان کی طرف دکھایا، نانا یہ آپ میرے بھیا کا کرتا ہے۔ ایک مرتبہ قبر ہلی، پیغمبر کی آواز آئی اے زینب اسے اندر رکھ لے، اسے جلدی سے پوٹلی میں چھپا لے ورنہ قیامت آ جائے گی۔ زینب نے کہا نانا آپ سے اتنے غم برداشت نہ ہوئے، میں کربلا میں سب دیکھ رہی تھی، میرا ماجایا مارا جا رہا تھا۔ سنو تاریخ کا یہ فقرہ جس کے لیے میں نے اتنے مصائب پڑھے۔ علی کی بیٹی زینب نے نانا کے مزار پہ اپنا غم بیان نہیں کیا، کلیجہ پاش پاش کر دے گا خدا کی قسم، یہ فقرہ اگر دل کی گہرائی میں اتر گیا۔ زینب نے نانا کے مزار پہ بھائی کے غم بیان کیے، نانا حسین بھیا مارا گیا، نانا علی اکبر مارا گیا، نانا اور محمد بھی پامال ہو گئے، نانا نوشاہ قاسم بھی شہید کر دیا گیا، اے نانا سب شہید ہو گئے۔ زینب نے دن کے اجالے میں نانا کی لہد پہ اپنا غیب بیان نہیں کیا۔ اب جیسے ہی سورج ڈھلا، شام کا اندھیرا دیکھا، زینب دوڑی ہوئی اماں کے مزار پہ گئی، چادر ہٹائی، اے اماں میں نانا کو دن کے اجالے میں نہ بتا پائی، اماں یہ میرے رسیوں کے داغ، اماں بھیا کے بعد زینب تڑپتی رہی، ظالم تازیانے مارتا رہا، کسی کو ہم پر رحم نہ، سیالم ظلم ایمن قلب